جی السلام. ਅੱਜ ਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਔਲੀਆ ਕਰਾਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦੀ ਹਿੰਦ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਿਲਸਿਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਥੋੜੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰਨੀ ਹੈ جی ਆਪਣੇ ਨਾਸ ਵਾਸਤੇ جی ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇ ਤੇ جی بس ਜਨਾਬ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ میرا نام طریقت والے نال خواجہ پیر محمد یوسف صابری. ਕਿੰਨਾ ਵਾਲਦ ਨੂੰ ਚੰਨ ਨਾਮ حضور بابا جی صابر علی صابری. تاریخ جو پیدائش ڈیٹ آف برتھ وہ تقریباً کوئی 70-71 کی ہے. ਸਹੀ ਜਨਾਬ ਤਾਲੀਮ ਤੇ ਉਹ ਤਾਲੀਮੀ ادارے ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਲੀਮ ਹਾਸਲ تعلیم جو ہے نا وہ دنیاوی کسی ادارے میں نے تعلیم حاصل نہیں کی. کی ਸਾਰੀ دینی جی ਜਨਾਬ ਨੇ ਅਮਲੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਦੋਂ ਕਦਮ ਰੱਖੇ عملاً جو ہے وہ تقریباً 25 سال ہو گئے ہیں، 24-25 سال. ماشاء لیکن اس سے پہلے جو تھا نا جیسے وہ ایک مثال ہے وہ دیتے نا پنجابی میں کہ وہ جمدیاں سونا دے منہ تکھے ہوں. صحیح صحیح تے وہ مینوں یہ لگن جڑی ہے یہ 14-15 سال سے ہی ہے. اچھا سر آپ بتائیں کہ روحانیت کے بارے میں آپ کے خیالات کیا ہیں کیا چیز ہے روحانیت روحانیت بہت بڑی دنیا ہے، جی ان کی جو تعریف ہے وہ محال ہے کرنی. لیکن جیسے بھائی 1 بائی 1 بات ہوتی ہے اتنی، روحانیت جو ہے وہ روح سے ہے صحیح اور روح کا تعلق ذات مطلق سے ہے. ٹھیک ہے، اور جس کو روح کی واقفیت جس کی ہے وہ روحانی انسان ہے. جو روح سے بے خبر ہے وہ خواہ کوئی بھی ہے وہ بیکار ہے، صحیح وہ دنیا دار ہے. روحانی عمل جو ہے یہ بہت پاکیزہ ہے، جس کا دل بھی پاک ہو، اس کا خیال جو ہے کوئی اس کو اندر کو فتنہ فتور نہ ہو کسی کے لیے بھی. صحیح جتنے بھی خدا کی خدائی ہے کسی کے لیے اس کے دل میں کہہ لو کہ وہ میل نہ رکھتا ہو. صحیح اور وہ ہمہ وقت وہ ایسا ہے کہ وہ جذبہ اس میں وہ ہر وقت ہوتا ہے. وہ سب سے مزے کی بات وہ اپنے خدا سے ڈرتا ہے، وہ اتنا یقین رکھتا ہے ہر وقت کہ جیسے اتنا یہ کم سے کم اتنا کہ جیسے کہ وہ کہتا ہے کہ میرا خدا مجھے دیکھ رہا ہے. بالکل ٹھیک اور وہ اپنے وہ اس کی گزار میں جو ان کے ہر اعضاء جو ہیں وہ دنیا میں وہ اس کے وہ اللہ سے خوف کرتا ہے، اللہ سے ڈرتا ہے کہ مجھ سے غلطی نہ ہو جائے. صحیح سر اصلاح معاشرہ پر بہت زیادہ کام ہو رہا ہے جی اس کے باوجود کوئی لوگ توجہ اور پریکٹیکلی اس کو نہیں اپنے اوپر حاوی کرتے جی اس کی بنیادی وجہ کیا ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جو دعوت دینے والا ہے، جی ٹھیک ہے، خواہ یہ یوسف نامی پیر جو ہے یہ کیوں نہ ہو، صحیح کوئی بھی ہو، صحیح جو دعوت دینے والے پر جو ڈپینڈنگ ہوگی بات صحیح کہ وہ خود کیسا ہے. ٹھیک کیونکہ زیادہ ہم دیکھ رہے ہیں کیونکہ وہ ایک عارف بلے شاہ کہتا ہے نا کہ سچ آنکھاں تے پامڑ مچدا ہے، بالکل ٹھیک جھوٹ حق ہے کہہ نا. صحیح بالکل صحیح وہ مثال اگر میں آپ کو کہتا ہوں تو آپ مجھے اچھا نہیں کہیں گے، میں آپ کو اچھا نہیں، یہی اگر جو کہنے والا ہے بے شک انہی المنکر امر بالمعروف ہی، ٹھیک ہے، یعنی کو کہنے والا ایسا کہ وہ صداقت نہیں ہونا چاہیے. جیسے کئی لوگ کئی سارے ایک جیسے نہیں ہیں، میں ریکویسٹ بھی کرتا ہوں کہ برا محسوس نہ کیا جائے، یعنی کہ سارے لوگ ایک جیسے نہیں ہیں، کئی پیر بھی اچھے نہیں ہیں، نام کے پیر ہیں، ٹھیک ہے، اور کوئی جو علماء دین کا جو لبادہ اڑے ہوئے ہیں ان میں بھی کالی بیڑیں ہوتی ہیں، 2 نمبر لوگ ہوتے ہیں.
وہ بھی دین کی دعوت دے رہے ہیں، صحیح، وہ بھی مکاتب فکر ہیں. تو ان کے اندر یہ نہیں ہے کہ وہ ان کی جان مال اولاد ہر چیز سے وہ گزر کر دین کی دعوت دے رہے ہیں، اللہ رسول کی، اللہ کی طرف بلا رہے ہیں. ان میں خرابی ہے. وہ خود سلجھتے نہیں ہیں، لوگوں کو سلجھانا چاہتے ہیں، خود کرتے نہیں عمل، لوگوں کو کہتے ہیں یہ ہے، اس پر یہ ایسے کرو. کیونکہ اگر میں خود اس پر محکم میرا یقین ہوگا، اس پر خود میرا عمل ہوگا، تو میری وہ بات دوسروں پر اثر کرے گی. میرا عمل نہیں ہے، میں صداگر ہوں، ظاہر میں میرا دعویٰ دین کا ہے، اللہ کا ہے، اللہ کے قریب لوگوں کا ہے، لیکن میرا فزیکلی جو پریکٹیکلی ہے وہ دنیا دار ہوں. یہی وجہ ہے کہ آپ تو ماشاءاللہ صاحب علم شخصیت ہیں، ہستی ہیں، لیکن ہر دوسرا شخص درویش بننے کا دعوے دار ہے. ہوں. اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ اس کی بنیادی جو دنیا میں اس وقت، کیونکہ اسی وقت حاضر کی اپنے زمانے کی بات کر سکتے ہیں، جی، ماضی مستقبل کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے ہیں. صحیح، کیونکہ اس میں ایک بہت مزیدار بات یہ ہے، جی، جیسا کہ اصحاب رسول سے لے کر آج تک جی، یہ اللہ کی پاک کلام ہے، یہ نقصہ قرآن جو ہے، آسمانی کتاب، آسمانی صحیفہ ہے، جی، اس کا یعنی کہ وہ ترجمہ ہوتا رہا ہے، لوگ کرتے ہیں ترجمہ، تشریح، تفسیر وغیرہ وغیرہ آج تک. جی، لیکن ایک بات مزے کی یہ ہے، اولیاء اللہ نے بھی کیا ہے، جی، ٹھیک ہے، علماء حقہ نے بھی کیا ہے، ٹھیک ہے، عارفین لوگ جو ہیں جی، جی، انہوں نے کیا ہے، لیکن آج تک کسی نے حرف آخر نہیں لکھا کہ میں نے جو اس کا ترجمہ کر دیا، یہ ان کی تشریح تفسیر کر دی ہے، یہ آخری. ٹھیک ہے، کیوں نہیں لکھا؟ کیونکہ قرآن حال پر دلالت کرتا ہے، کلام اللہ جو ہے بالکل صحیح، فی زمانے پر. بہت اچھا، بہت اچھا، کیونکہ کئی لوگوں نے ترجمہ کیا، وہ چلے گئے، کوچ کر گئے جہاں فانی، ٹھیک ہے، صحیح، اور ابھی جو موجود ہیں وہ بھی کر رہے ہیں، لیکن ابھی کئی روحوں نے آنا ہے، انہوں نے اپنے زمانے کے مطابق کرنا ہے. بالکل ٹھیک، یہ بھی بات سمجھنے والی ہے. پھر مین جو بات ہے، مین چیز ہے، جی، وہ یہ ہے کہ کلام اللہ کو حاضر ناظر ہم سمجھتے ہیں، ہمارا ایمان ہے، صحیح، جو قادر مطلق حاضر ناظر ہے، ٹھیک ہے، موجود ہے، ٹھیک، ٹھیک ہے، اور اس کی کلام کو بھی حاضر سمجھنا پڑے گا، کیونکہ قرآن فرقان مجید یہ حال پر دلالت کرتا ہے. بالکل صحیح، یا بھی کوئی مسلمان کوئی بھی ہے، یا بھی اس کو حال پر دلالت کرتا دیکھے گا، کئی مسئلے حل ہو جائیں گے. صحیح، ماشاء اللہ. اچھا سر، اگلا سوال یہ بھی کہ ملک میں افراتفری، امن و امان جی. بہت ڈسٹرب ہے، ہوں. تو اس سلسلے میں اولیاء کرام کوئی کردار ادا کر سکتے ہیں؟ اولیاء کرام جو ہوتے ہیں نا، وہ اللہ کے بندے ہیں، سب سے پہلے وہ اللہ کے بندے ہیں، ٹھیک، وہ اللہ کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ٹھیک، اللہ کی مرضی کے بغیر وہ کچھ نہیں کرتے ہیں. ٹھیک، یہ مسیحیت علیہ ہے، ٹھیک، کیونکہ جیسا کہ فرمایا گیا ہے کہ جیسا کہ یہ عوام الناس کے تمہارے اعمال ہوں گے، ویسے تم پر حاکم مسلط کیا جاتا ہے، صحیح، ٹھیک ہے. صحیح، جب ہمارے اعمال اچھے ہو جائیں گے، ٹھیک ہوئے، ہم ہدایت مانگیں گے، خدا سے ڈریں گے، ٹھیک ہے، ماں باپ کی فرما برداری کریں گے، ہمسایوں سے اچھا سلوک کریں گے، اچھا اخلاق اپنائیں گے، اثار اور قربانی پیار ہوگا، ٹھیک ہے، عاجزی اور انکساری ہوگی، تو یہ سب یہ چیزیں، ادب ہوگا، سب سے بڑی چیز ادب ہے. تو جب ہم ایک دوسرے کے لیے محبت پیش کریں گے، اپنے آپ کو یعنی کہ اپنے سے اعلیٰ سمجھیں گے، ٹھیک ہے، جیسے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کہ بڑوں کا ادب کرو اور چھوٹوں سے محبت کرو.
لوگوں نے اس کو ایزی لیا ہے. بڑا ایزی. ٹھیک ہے, اس پر تھوڑا سا اس پر غور کریں, یہ کمال بات ہے. بالکل صحیح. مجھے حکم ہے کہ آپ سے جو بڑا ہے ان کا ادب کرو. تو ادب سارا محبت ہی محبت ہے. اور چھوٹوں سے پیار کرو. جب ہم بڑوں کا ادب کریں گے اور چھوٹوں سے محبت اور شفقت کریں گے, کئی مسائل ختم ہو جائیں. بالکل صحیح. اچھا سر, ہم سودی نظام سے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں؟ ہاں, کر سکتے ہیں, لیکن جب تک یہ نظام مصطفیٰ نافذ نہ ہو. سبحان اللہ. نظام مصطفیٰ کے بغیر یہ کوئی چیز بھی مکمل نہیں ہو سکتی. یہ سعودی نظام ختم نہیں ہو سکتا جو مرضی کر لو, بہت اچھا. جب تک نظام مصطفیٰ نافذ نہ ہوگا. صحیح. اچھا, آئین پسند اور اصول پسند اولیاء اکرام, ان کی تعداد بہت کم ہے. کوئی نظر آتا ہے کہ آگے چل کے کچھ کوئی ہمیں رہبر اور ملیں گے؟ اصول پسند زیادتیاں ہو جاتی ہیں, کئی لوگوں سے زیادتیاں ہو جاتی ہیں. جی جی. مثال کے طور پر ایسے سمجھ لیں کہ مجھے پیاس لگی ہے. جی. ٹھیک ہے, جی. ڈرائیور کے بارے میں بات ہو رہی ہے. بالکل. اور میں واقعی یعنی کو پیاس کہہ دیا, یعنی کہ میں متلاشی ہوں, سچا متلاشی ہوں. مجھے پیاس ہے. جیسے بندے کو شدید پیاس ہو تو پانی کی تلاش کرتا ہے. پانی خواہ دور ہو یا نزدیک ہو یا بعید, ہماری اشاروں, یعنی کہ جب وہ حاضر ناظر ہے, ایک قادر قدیر قادر مطلق وحدہ لا شریک ہے, رب ذوالجلال والاکرام ہے, حاکم الحاکمین ہے, رب العالمین ہے. بندے کو یقین نہیں ابھی آ رہا, یہ زبانی کہہ رہا ہے. ٹھیک ہے, جب اس کو یقین ہو جائے گا یہاں پر خدا ہے, وہاں کس چیز کی کمی ہے کوئی بتلائے. جہاں پھر خدا ہو وہاں کچھ کسی چیز کی کمی نہیں ہے. دنیا کے نظر میں جو بھی ہو, لیکن وہ دنیا کا بادشاہ ہوتا ہے. اس کو جو اس کی پیاس سی وہ تشنگی سی, کیونکہ اصل تو ذات ہے, ہر چیز کی اصل ذات ہے. جب وہ اس کو ذات کا علم ہو گیا, ذات نے اپنے فضل سے اپنی رحمت سے اس کو نوازا اور اپنے قریب کی اپنا قرب عطا کر دیا. ٹھیک ہے, وہ تو بے نیاز ہو جاتا ہے, اس کو کسی چیز کی کمی نہیں رہتی. لوگ کہ بھئی یہ فلاں فلاں غریب اس کو, لیکن حقیقت میں وہ خود شناس ہوتا ہے تو وہ بادشاہ ہوتا ہے. حضور الحمد شریف میں ایک آیت ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت. جی. کیا وہ انعمتا کا مطالبہ کرنے والے لوگ کم تو نہیں ہو گئے؟ کم ہو گئے, کم ہے کہتے ہیں, لیکن عملاً بہت کم ہے. کئی لوگوں کو تو سمجھ ہی نہیں ہے نا. بالکل صحیح. کئی کئی لوگوں کو سمجھ نہیں ہے. ٹھیک ہے, اور کئی لوگ جو ہے وہ زار بین ہے بس. ٹھیک ہے, وہ ان کا یہ بزنس ہے. بالکل صحیح. ٹھیک ہے, صحیح. اور جو کیونکہ وہ کہہ رہا ہے کہ اے بار الہ, اے میرے مالک, مجھے اپنا سیدھا راہ دکھا. بندہ اور کہتا بھی ایسے نہیں, اس کے حضور حاضر ہو کے بالکل صحیح. اے میرے مالک مجھے سیدھا راستہ دکھا. صحیح. ٹھیک ہے, وہ سیدھا راستہ کون سا, کن کا, جن پر انعام, جن پر جو ان کے جو جن بندوں پر اس کے انعام ہے, ان بندوں کا انعام ہوا, جی, وہ کیا کردار ادا کرے. جن پر انعام ہے جی. تو آپ کے سامنے حضور بابا فرید الدین مسعود گنج شکر دیکھو, ان کی ہسٹری دیکھو, ان کی تعلیم دیکھو, داتا علی اجویری ان کی تعلیم دیکھو, کوئی بھی اولیاء اللہ ہے ان کی تعلیم دیکھو. انہوں نے امت کو جوڑا ہے, توڑا نہیں.
ایک دوسرے کے قریب کیا ہے، دور نہیں کیا. انہوں نے دیواریں کھڑی نہیں کی ایک دوسرے کے آگے، انہوں نے تو پل بنائے کہ گزر کر ایک دوسرے سے مل جاؤ. یعنی آپ ان کی سنت پر عمل پیرا ہیں. جی. ماشاءاللہ. اچھا سر، کوئی آپ کسی بھی شعبے میں موروثیت وراثت کے قائل ہیں؟ نہیں. قابلیت ہونی چاہیے. جی. ماشاءاللہ. اچھا، اگلا بڑا پیارا سا سوال ہے سر کہ ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں؟ ہماری دعاؤں کا جو مسئلہ ہے کہ ہمارا کردار ٹھیک نہیں. صحیح. اقبال صاحب کہتے ہیں نا کہ اقبال بڑا اپدیشک ہے، من باتوں سے موہ لیتا ہے، گفتار کا غازی تو بن گیا، کردار کا غازی بن نہ سکا. ہمارے پاس عمل نہیں ان لوگوں کے پاس. اللہ پاک ان کو ہدایت دے اپنے توفیق سے. وما توفیق اللہ باللہ الکریم، اللہ کی توفیق سے جو ہوتا ہے. لیکن یہ جو ہے نا، اگر کوئی واقعی ہدایت چاہتا ہے تو اس کو ہدایت ملتی ہے. ٹھیک. جیسے یہ قرآن فرقان مجید نے ہدی للمتقین کیا ہے، یعنی کہ جو متقی اور پرہیزگار ہیں ان کے لیے یہ ہدایت ہے، اور جو متقی پرہیزگار ہیں ان کے لیے نہیں ہے. صحیح. جو ہدایت مانگتے ہیں ان کو ہدایت ملتی ہے. صحیح. اور پھر ہدایت یافتہ لوگوں سے ملنی ہے. جو ہدایت یافتہ ہیں ان سے ملنی ہے. احتجاج فرید داس سکتے ہیں. جی. یعنی کیونکہ نبی کریم فرماتے ہیں نا کہ علم حاصل کرو خواہ تمہیں چین جانا پڑے، بالکل صحیح. کہیں جانا پڑے گا. بالکل صحیح. اچھا سر، کوئی ایسی خواہش جو آپ کی باوجود کوشش کے ابھی تک پایہ جی. تکمیل تک نہیں پہنچ سکتی؟ ہمارا جو ہے تھوڑی سی یہ بات ہے کہ جب سے میں یہ ادھر آیا ہوں تو بے شک وہ کہتا ہے کہ میں جان سے مال سے ہر طرح سے آزماتا ہوں جو دعویٰ کرتا ہے میری محبت کا. تو میں ایک عاجز مسکین بندہ ہوں. ٹھیک ہے، میں تو ہر بندے کو خود سے اعلیٰ سمجھتا ہوں. صحیح. تو یہ بے شک بھی بشر ہے، ٹھیک ہے، جسم ہے، عاجز ہے، کمزور ہوں. تو یہ صدمات مجھے 1-2 سال میں 5 افراد میرے گھر کے چلے گئے ہیں. مثال کہ آپ کو میں وہ بات بتا رہا ہوں. ٹھیک ہے، میرا جوان بیٹا تھا، اس کی شادی ابھی کی تھی، اس کا ایک بیٹا وہ اس کا حادثہ ہوا، شہید ہو گیا. جوان بیٹی تھی وہ بھی ساتھ تھی، وہی شہید ہو گئی. ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد چند مہینوں کے بعد میری وائف جڑی وہ چلی گئی. ٹھیک ہے، پھر باپ چلا گیا، پھر ایک اور بیٹا تھا وہ چلا گیا. ایسے یہ صدمات، پھر میں بیمار خود رہا ہوں. یعنی کہ اب میری جو ظاہر میں دنیا کے لیے کوئی خواہش نہیں ہے. میں صرف یہ طریقت کا جو منصب داری اس پر کام کر رہا ہوں، بس اللہ سے رابطہ رکھتا ہوں. اور میرا کوئی ذاتی کوئی نہیں کہ میں نے یہ کوئی دکان مکان پلازہ زمین دنیا کی کوئی خواہش نہیں. کیونکہ اولادکم مالکم فتنہ، یہ تو مال اولاد صاحب کوئی فتنہ ہے نا. دنیا تو ایک کھیل تماشے کے سوا کچھ نہیں. اپنے نفس کا محاسبہ کیسے کیا جائے؟ اپنے نفس کا محاسبہ جو ہے وہ یہ ایک جنگ ہے. جو سب سے پہلے تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ النفس و جہاد الاکبر، کہ اپنے نفس کے ساتھ جو لڑائی ہے جائیں یہ جہاد اکبر یہ ہے. وہ جو تم اپنی ذات کے لیے نہیں، دوسروں کے لیے اپنی خواہش کو دوسروں کے لیے قربان کر دیں، اور کسی لالچ دنیا کے معاملات میں نہیں، اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے. کہ اس کا اجر یہ نہیں کہ کئی لوگ یہ سیاسی یا کئی لوگ ہوتے ہیں دکھلاوا کرتے ہیں، نمائش کرتے ہیں، نہیں، خاص وہ اللہ کے لیے کرے، اس کا اجر اللہ ہی اس کو دے گا. کسی سے وہ اجر کی توقع نہ کرے کہ یہ لوگ منو اچھا بھی کہہ دیں. یہ بھی. اچھا سر، غصے کی حالت میں آپ کا رد عمل کیا ہوتا ہے؟ انسان ہے جی، غصہ جو ہوتا ہے یہ بندے کی وکری بات، سارے بندے ہیں لیکن بندوں میں فرق ہوتا ہے. لیکن جو اللہ کا ولی ہوتا ہے، ٹھیک ہے،
ان کا عام بندے کا غصہ حرام ہوتا ہے، لیکن جو اللہ کا ولی ہوتا ہے، جو خوف خدا رکھتا ہے اور جس کو یقین میرا خدا مجھے دیکھ رہا ہے، بے شک وہ غصہ کرتا ہے لیکن اس کے غصے کو تم حرام نہیں کہہ سکتے. واہ، یہ فرق ہے. جی بہت اچھا. اچھا سر، اگلا سوال یہ بھی کہ صبر اور شکر میں آپ کس کو اہمیت دیتے ہیں؟ میرے نزدیک تو وہ عام جو چل رہا ہے، شکریہ بھی ادا کرنا چاہیے لیکن صبر زیادہ ہے، ہمیں یہ صبر کو دی جائے. کبھی آپ کو تنہائی میسر آئے تو کیا سوچتے ہیں؟ تنہا جو ہوتا ہے، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، جیسے یہ خلوت اور جلوت ہوتی ہے. جی ہمارا جو اہل طریقت جو لوگ ہیں، جی جیسے ایک بندہ سو جاتا ہے، جب وہ مکمل سو جاتا ہے تو وہ ایک خلوت ہوتی ہے، اور جب وہ جاگ جاتا ہے وہ ایک جلوت ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اور جیسے یہ ظاہر میں جو آتا ہے کہ جیسے وہ لوگوں سے الگ تنہا اکیلا ہو جائے، وہ تنہا ہو جاتا ہے. لیکن اگر یہ مالک کا فضل عظیم ہے، ہم خلوت میں ہوں یا جلوت میں ہوں، لیکن ہم کو ہر وقت بے قراری لگی رہتی ہے. کئی لوگ آتے ہیں، عرض غرض مرض والے آتے ہیں، وہ باتوں میں لگا لیتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، سناتے ہیں اپنے دکھ جو ہوتے ہیں، لیکن ہمارا دل بیزار ہوتا ہے، ہمارا دل خوش ہوتا ہے جب اس کو ان کی خوراک ملتی ہے، اللہ رسول کا ذکر ہوتا ہے، کوئی یار دی گل سنا. تو جب یعنی کہ یہ لازمی نہیں، یہ تو ایک عام لوگوں کی بات نہیں ہے کہ بھی تنہا ہو تو کیا ہوتا ہے جلوت. جب جو فضل الہ ہوتا ہے وہ خلوت میں جلوت میں بھی ہوتا ہے، وہ مشاہدہ حق میں ہوتے ہیں لوگ. کچھ لوگ آپ پر تنقید بھی کرتے ہوں، بالکل کرتے ہیں. تو آپ ان کا کیسے سامنا کرتے ہیں؟ یہ تو ایک فقر کا ایک اس کے نفس کے موت ہے، اس لیے وہ اس پر خوش ہوتا ہے، کیونکہ اگر جس پر تنقید نہ ہو، جس کو برا بلا نہ کو کہنے والا ہو، وہ درویش ہو ہی نہیں سکتا. کیا بات، بہت اچھا. ہاں. بہت اچھا. اچھا، عوام الناس کے لیے، خصوصاً اپنے مریدین کے لیے کوئی پیغام یہ ہے کہ جس فیلڈ میں تم آ گئے ہو، ٹھیک ہے، جس رستے پر تم چل پڑے ہو، ان کے جو احکام ہیں، قال اللہ تعالی یا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور جو بزرگان دین نے آپ کو بتایا، ان پر عمل کریں، دائیں بائیں نہ دیکھیں. ٹھیک ہے. اور ایک دوسرے سے محبت کریں، بھائی چارہ بڑھائیں، محبتیں بانٹیں، بلکہ اپنے آپ کو محبت کے لیے اپنے آپ کو بیچنا بھی پڑ جاؤ تو بیچ دو، فدا ہو جاؤ. اور حضور کی رب کی مخلوق اپنے رب کی مخلوق ہے، اور اپنے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، اس لیے رب کی مخلوق ہے، حضور کی امت، اس کے لیے میں ایسا کر رہا ہوں، کسی اور دکھلاوے ریاکاری کے لیے نہ ہو. تو یہ وہ بندہ کوئی ان کو ٹینشن نہیں ہوگی، کوئی پریشانی اس کے قریب نہیں. بے شک پریشانی ہوگی، اس کو محسوس نہیں ہوگی، وہ پریشانی سے ایسے گزر جائے گا جیسے وہ گھی میں بال گزرتا ہے، کیونکہ اللہ ان کی مدد کرتا ہے. ان اللہ مع الصابرین، وہ صبر کریں گے تو اللہ صبر والوں کو ساتھ ہی ہے نا، کہ اللہ ان کی مدد کرتا ہے. تو وہ اپنی جو زندگی کا وہ اصل مقصد ہے اس تک پہنچ جائیں گے. بہت شکریہ سر، جی، کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا ہمیں. جی. اور ہم آپ کے پاس حاضر خدمت. اللہ پاک خوش رکھے آپ کو.